رات کا وقت ہے، چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، اونچے پہاڑ بادلوں میں چھپے ہیں، گھنے جنگلوں کے درمیان ایک تنگ راستہ دریا کی طرف جاتا ہے اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اچانک چند آدمی خاموشی سے نمودار ہوتے ہیں، ان کے کندھوں پر بندوقیں ہیں اور ہاتھوں میں بھاری بوریاں موجود ہیں۔ وہ تیزی سے سامان لکڑی کی ایک کشتی میں رکھتے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ذرا سی آواز سرحدی سپاہیوں، کسی دشمن گروہ یا راستے میں چھپے ڈاکوؤں کو خبردار کر سکتی ہے۔ چند لمحوں بعد کشتی دریا کے بیچ پہنچ جاتی ہے اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے۔ ان بوریوں میں نہ سونا ہے، نہ ہیرے، نہ کوئی قیمتی پتھر، لیکن ان کی قیمت کئی خاندانوں کی پوری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ ہے۔ یہی سامان کچھ دن بعد ایک دوسرے ملک پہنچے گا، وہاں سے بڑے شہروں میں جائے گا اور آخر میں ہزاروں میل دور ایسے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچے گا جو شاید اس جگہ کا نام بھی نہ جانتے ہوں۔ جہاں سے ان کی تباہی کا سفر شروع ہوا تھا، کہانی شروع ہوتی ہے جنوب مشرقی ایشیا کے اس پراسرار علاقے سے جسے دنیا گولڈن ٹرائنگل کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کوئی ایک شہر یا الگ ملک نہیں، بلکہ میانمار، لاؤس اور تھائی لینڈ کی سرحدوں کے درمیان پھیلا ہوا ایک بہت بڑا پہاڑی خطہ ہے۔ یہاں دریائے میکونگ اور رواک کے پانی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ایک کنارے پر تھائی لینڈ، دوسرے پر لاؤس اور قریب ہی میانمار کی زمین ہے۔ نقشے پر دیکھا جائے تو تینوں ملکوں کی سرحدیں ایک مثلث جیسی شکل بناتی ہیں، اسی لیے اسے گولڈن ٹرائنگل کہا گیا، یعنی سنہری مثلث۔ نام سننے میں خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس نام کے پیچھے غربت، جنگ، بندوق، خون اور نشے کی ایک ایسی تاریخ چھپی ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ آج اس مقام کے تھائی حصے میں سیاح کشتیاں چلاتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں اور بازاروں میں خریداری کرتے ہیں، مگر چند دہائیاں پہلے یہی دریا منشیات سے بھری کشتیوں، مسلحہ، لوگوں اور خفیہ سودوں کا راستہ تھا۔ اس علاقے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کئی سال پیچھے جانا ہوگا۔ اس وقت جب یہاں نہ بڑی سڑکیں تھیں، نہ جدید شہر اور نہ حکومتوں کی مضبوط گرفت۔ ان پہاڑوں میں بہت سے چھوٹے قبیلے آباد تھے، ان کے گاؤں دور دور تھے اور زندگی نہایت مشکل تھی۔ زمین ہر فصل کے لیے اچھی نہیں تھی، بازار کئی دن کی مسافت پر ہوتے تھے اور بارش یا لڑائی کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے تھے۔ لوگ مکئی، چاول اور سبزیاں اگاتے، مویشی پالتے اور جنگل سے چیزیں حاصل کر کے اپنا گھر چلاتے تھے۔ اگر فصل خراب ہو جاتی تو پورا خاندان کئی مہینے بھوک اور قرض میں گزار دیتا۔ ایسے حالات میں ایک پودا ان کے لیے عام فصل سے کہیں زیادہ اہم بننے لگا۔ یہ افیون کا پودا تھا۔ اس کے پھول خوبصورت ہوتے، مگر پھول جھڑنے کے بعد بچنے والے سبز دانے پر ہلکا سا کٹ لگایا جائے تو اس سے گاڑھا دودھ جیسا مادہ نکلتا ہے۔ سوکھنے کے بعد یہی مادہ خام افیون بن جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں اسے درد کم کرنے، نیند لانے اور کچھ بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت جدید دوائیں موجود نہیں تھی، اس لیے کئی علاقوں میں افیون کو دوا سمجھا جاتا تھا۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب اس کی خرید و فروخت بڑے پیمانے پر ہونے لگی اور لوگ اس کے نشے کے عادی بنتے گئے۔ 19ویں صدی میں چین میں افیون کا استعمال تیزی سے پھیل رہا تھا۔ برطانوی تاجر ہندوستان میں پیدا ہونے والی افیون چین لے جاتے اور اس کے بدلے چائے، ریشم اور دوسری قیمتی چیزیں خریدتے تھے۔ چین کی حکومت نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ نشے میں ڈوب رہے ہیں اور ملک کا مال باہر جا رہا ہے، اس لیے اس نے افیون روکنے کی کوشش کی۔ بات اتنی بڑھی کہ چین اور برطانیہ کے درمیان جنگیں ہوئی۔ یہ لڑائیاں تاریخ میں افیون کی جنگوں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ان جنگوں نے ثابت کر دیا کہ افیون اب صرف دوا یا نشہ نہیں رہی، بلکہ ایک ایسا مال بن چکی تھی جس کے لیے بڑی طاقتیں بھی لڑ سکتی تھی۔ چین کے جنوب میں واقع یونان کے علاقے سے بہت سے تاجر اور خاندان میانمار، لاؤس اور تھائی لینڈ کے پہاڑوں کی طرف آتے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ افیون کی کاشت کا طریقہ بھی پھیلتا گیا۔ پہاڑی کسانوں نے دیکھا کہ چاول یا مکئی کی نسبت افیون کم جگہ میں زیادہ رقم دے سکتی ہے۔ اسے خراب ہونے سے پہلے جلد بازار پہنچانا بھی ضروری نہیں تھا۔ خشک افیون کئی ماہ تک محفوظ رکھی جا سکتی تھی اور ایک چھوٹی سی پوٹلی میں بڑی قیمت کا مال لے جایا جا سکتا تھا۔ یہی بات دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کے لیے بہت اہم تھی۔
आहिस्ता आहिस्ता अफ्यून इनकी सबसे कीमती फसल बन गई। ताजर गांव में आते, पहले से रकम देते और फसल तैयार होने पर सारा माल ले जाते। कुछ किसान अपनी मर्जी से ये काम करते थे, लेकिन कई लोग कर्ज के जाल में फंस जाते। अगर फसल कम निकलती तो अगले साल भी इसी ताजर के लिए अफ्यून लगाना पड़ती। इस तरह एक ऐसा निज़ाम बन गया जिसमें खेत किसान का था, मेहनत इसके बच्चों की थी, खतरा पूरे खानदान का था, मगर ज्यादा कमाई रास्ते में मौजूद ताजरों और ताकतवर लोगों के पास जाती थी। इन दिनों बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, बरतानवी राज का हिस्सा था। लाओस पर फ्रांस का असर था, जबकि थाईलैंड अपनी हुकूमत रखता था। मुख्तलिफ हुकूमतों ने अलग अलग वक्त में अफ्यून की फरोख्त से टैक्स भी लिया। बाज़ जगह सरकारी दुकानों में इसे बेचा जाता था। इस जमाने में अफ्यून का कारोबार हमेशा छुपा हुआ नहीं था। कई हुकूमतें इससे होने वाली आमदनी पर चलती थी। फिर दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। जापानी फौजें इस पूरे इलाके में दाखिल हो गई। पुराने रास्ते टूट गए, हुकूमतें बदली और हथियार बड़ी तादाद में फैल गए। जंग खत्म हुई तो दुनिया ने सुकून का सांस लिया, लेकिन बर्मा के पहाड़ों में नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। बर्मा ने 1948 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। लोगों को उम्मीद थी कि अब मुल्क में अमन आएगा, मगर आज़ादी के फौरन बाद मुख्तलिफ ग्रुहों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए। कुछ अपने इलाके की आज़ादी चाहते थे, कुछ ज़्यादा इख्तियार मांग रहे थे और कुछ हुकूमत पर कब्जा करना चाहते थे। शान, काचन, कारन और दूसरे कई इलाकों में लड़ाइयाँ फैल गई। हुकूमत बड़े शहरों पर काबिज थी, मगर दूर के पहाड़ों में इसका हुक्म बहुत कम चलता था। फिर 1949 में चीन की खाना जंगी ख़त्म हुई। माओ जे तंग की कम्युनिस्ट फौज ने कामयाबी हासिल की और पुरानी कौम परस्त हुकूमत के सिपाही शिकस्त खाकर पीछे हटने लगे। इनमें से हजारों फौजी चीन के यूनानी इलाकों से निकलकर बर्मा के शान पहाड़ों में दाखिल हो गए। ये तरबियत याफ्ता सिपाही थे, इनके पास बंदूकें थी और इन्हें जंग लड़ना आता था। वो वापस चीन जाकर दोबारा लड़ना चाहते थे, लेकिन इस मकसद के लिए इन्हें खुराक, लिबास, गोलियां और पैसा चाहिए था। इन पहाड़ों में सबसे ज्यादा कीमत रखने वाली चीज अफ्यून थी, इसलिए उन्होंने इसकी तिजारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। किसानों से फसल खरीदी गई, कुछ जगह टैक्स लिया गया और माल को खच्चरों के काफलों में थाईलैंड की तरफ भेजा जाने लगा। पहले जो कारोबार छोटे ताजरों के हाथ में था, अब इसके साथ बाकायदा फौजी ताकत भी जुड़ गई। मसलिहा दस्ते रास्तों की हिफाजत करते, मुखालिफ ग्रुहों से लड़ते और गुजरने वाले माल पर रकम लेते थे। जितनी ज्यादा अफ्यून बिकती, इतने ही ज्यादा हथियार आते और ज्यादा बंदूकों से नए इलाके कब्जे में लिए जाते। यूं नशे का पैसा जंग को चलाता और जंग अफ्यून की फसल को बचाती थी। 50 और 60 की दिहाई में दुनिया दो बड़े हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और इसके साथी थे और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। चीन और इनके हमायती, इसे सर्द जंग कहा जाता है। जनूब मशरकी एशिया इस मुकाबले का अहम मैदान बन गया। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और बर्मा में कम्युनिस्ट और मुखालिफ ग्रुप आमने सामने थे। बड़ी ताकतों की पहली फिक्र ये थी कि इनका दुश्मन आगे ना बढ़े। मंशियात का मसला मौजूद था, मगर कई बार जंगी जरूरतों के सामने इसे पीछे कर दिया गया। बाज मसलिहा ग्रुप एक ताकत के लिए खतरा थे तो दूसरे के लिए फायदेमंद। इस उलझे हुए माहौल में अफ्यून के काफले पहाड़ों, जंगलों और सरहदों से गुजर रहे थे। थाईलैंड इस माल को बाहर की दुनिया तक पहुंचाने का सबसे अहम रास्ता बन गया। बर्मा से अफ्यून शुमाली थाईलैंड आती, वहां छुपी हुई जगहों पर इसे साफ किया जाता, फिर बैंकॉक, मलेशिया, हांगकांग और दूसरे रास्तों से दूर मुल्कों तक भेज दिया जाता। शुरू में ज्यादातर खाम अफ्यून फरोख्त होती थी, लेकिन जल्द ही ताजिरों को मालूम हो गया कि इसी माल को हेरोइन में बदलकर कई गुना ज्यादा रकम कमाई जा सकती है। सरहदी इलाकों में छोटी छोटी खुफिया जगह बनने लगी, जहां अफ्यून से हेरोइन तैयार की जाती थी। ये काम आम किसान नहीं करते थे, इसके लिए पैसा, खास सामान, बाहर से आने वाली चीजें और तजुर्बा रखने वाले लोग दरकार थे। असल फायदा इन्हीं बड़े ग्रुहों को होता था जो खेत से लेकर सरहदों और बंदरगाहों तक पूरा रास्ता संभालते थे। इसी दौरान वियतनाम के जंग ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया। लाखों फौजी जनूब मशरकी एशिया पहुंचे। शहरों और फौजी अड्डों के आसपास नशे की मांग बढ़ी और गोल्डन ट्रायंगल की हेरोइन के लिए नया बाजार बन गया। जंगी जहाज फिजा में थे, सड़कों पर फौजी गाड़ियां चल रही थी
और पहाड़ों में खच्चरों के काफले खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। एक ही खित्ते में दो जंगें साथ चल रही थी। एक जंग हुकूमतों और फौजों के दरमियान थी, दूसरी नशे के माल, रास्तों और पैसे पर कब्जे के लिए। 1967 में इस छुपी हुई लड़ाई ने खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। अफ्यून से लदा एक बड़ा काफला बर्मा से लाओस की तरफ जा रहा था। इसे शान इलाके के एक उभरते हुए सरदार के लोग ले जा रहे थे। रास्ते में चीन की शिकस्त खोर्दा कौम परस्त फौज के बाकी दस्तों ने इसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो इस रास्ते पर अपना हक समझते थे। दोनों गुरु आपस में लड़ने लगे, फिर लाओस की फौज भी मैदान में आ गई। कई दिन गोलियां चली, लोग मारे गए और आखिर में अफ्यून का माल लाओस की फौज के हाथ लगा। ये वाकया इसलिए अहम था कि इसने दुनिया को दिखाया कि नशे की एक खेप अब इतनी कीमती हो चुकी थी कि इसके लिए बाकायदा फौजी जंग लड़ी जा सकती थी। इस काफले के पीछे मौजूद शख्स आने वाले बरसों में गोल्डन ट्रायंगल का सबसे मशहूर नाम बनने वाला था। इसका नाम खून सा था। खून सा शान इलाके में पैदा हुआ था। इसके खानदान में चीनी और शान दोनों रिश्ते थे। इसने ज्यादा बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, लेकिन कम उम्री में ही इसे पहाड़ी सियासत, कबीलों के ताल्लुकात और बंदूक की ताकत समझ आ गई थी। नौजवानी में इसने अपना मसलहा गुरु बनाया। बर्मा की हुकूमत ने इब्तिदा में इसे कम्युनिस्ट बागियों से लड़ने के लिए हथियार दिए। बदले में इसे अपने इलाके में कुछ आज़ादी मिली। हुकूमत समझती थी कि वो इसकी तरफ से दुश्मनों से लड़ेगा, मगर खून सा ने इसी ताकत को अपने कारोबार और फौज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके आदमी गांव-गांव जाते, अफ्यून खरीदते, रास्तों पर टैक्स लेते और काफलों की हिफाजत करते। कुछ ही अरसे में वो सिर्फ एक मकामी सरदार नहीं रहा। इसके पास तरबियत याफ्ता सिपाही, भारी हथियार, रेडियो का निज़ाम और सरहद के दोनों तरफ फैला हुआ राब्ता मौजूद था। बर्मा की हुकूमत को जब अंदाज़ा हुआ कि खून सा बहुत ताकतवर हो रहा है, तो दोनों के ताल्लुकात खराब हो गए। इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन इसके साथियों ने 2 रूसी डॉक्टरों को अगवा कर लिया और कई साल बाद इनके बदले खून सा को रिहाई मिल गई। बाहर आते ही इसने दोबारा अपनी फौज खड़ी कर दी। अब वो खुद को सिर्फ ताजर नहीं बल्कि शान, लोगों के हक के लिए लड़ने वाला रहनुमा कहता था। इसका कहना था कि अफ्यून की कमाई आज़ादी की जंग के लिए इस्तेमाल होती है, मगर इसके मुखालफिन कहते थे कि आज़ादी का नाम महज कारोबार छुपाने के लिए लिया जा रहा है। हकीकत ये थी कि इसकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया मंशियात ही थी। खून सा ने थाईलैंड और बर्मा की सरहद के करीब अपने मजबूत ठिकाने बनाए। इसके इलाके में दाखिल होने के लिए इजाजत दरकार होती थी। पहाड़ों पर इसके सिपाही पहरा देते थे। अंदर बाजार, रिहाइश गाहें, फौजी तरबियत के मैदान और राब्ते के मराकज मौजूद थे। वो सहाफियों को बुलाता, इंटरव्यू देता और खुद को शान कौम का मुहाफिज बताता। दूसरी तरफ दुनिया की हुकूमतें इसे मंशियात का बादशाह कहती थी। इसके पास हजारों मसलहा अफराद थे और कहा जाता था कि गोल्डन ट्रायंगल से निकलने वाली हेरोइन का बहुत बड़ा हिस्सा इसके रास्तों से गुजरता था। किसान अफ्यून उगाते, मकामी ताजर इसे जमा करते, खून सा के लोग हिफाजत और टैक्स के नाम पर हिस्सा लेते। फिर ये माल सरहदी ठिकानों तक पहुंचता। वहां से तैयार होने वाली हेरोइन छोटे पैकेटों में बंद होकर थाईलैंड, हांगकांग, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक जाती। रास्ते बदलते रहते थे। कभी खच्चरों के काफले इस्तेमाल होते, कभी ट्रक, बसें और रेलगाड़ियां, कहीं कश्तियों में माल छुपाया जाता और बाज़ औक़ात मुसाफिरों के सामान में थोड़ी मिकदार भेजी जाती। बड़े गुरु एक ही रास्ते पर भरोसा नहीं करते थे। अगर पुलिस एक रास्ता बंद करती तो अगले दिन दूसरा रास्ता खुल जाता। 70 और 80 की दिहाई में खून सा की ताकत बढ़ती गई। इसके दुश्मन भी कम नहीं थे। चीन की पुरानी कौम परस्त फौज के बाकी गुरु, बर्मा की फौज, दूसरे शान, सरदार और नए मसलहा लश्कर सब अपने हिस्से के लिए लड़ रहे थे। कभी दुश्मन आपस में मुआयदा कर लेते और कभी साथी एक रात में मुखालिफ बन जाते। इस दुनिया में वफादारी का फैसला अक्सर नजरिए से नहीं, पैसे और हथियार से होता था। खून सा ने मुख्तलिफ ग्रुहों को मिलाकर मोंग ताई आर्मी बनाई। इसकी फौज ने बर्मा और थाईलैंड की सरहद के साथ एक बड़े हिस्से पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। इस जमाने में इसके नाम का खौफ इतना था कि सहाफ़ी, जासूस, मंशियात रोकने वाले अफसर और दुनिया की बड़ी खुफिया एजेंसियां इसकी सरगर्मियों पर नजर रखती थी। अमेरिका में इसके खिलाफ मुकदमा बनाया गया और इसकी गिरफ्तारी पर इनाम रखा गया, मगर वो बरसों तक अपने पहाड़ी किले में महफूज रहा। इसने एक बार ये पेशकश भी की कि अगर दुनिया इससे पूरी अफ्यून खरीद ले तो वो इससे बाहर नहीं जाने देगा,
مگر کسی حکومت نے اس پر اعتماد نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے۔ تھائی لینڈ نے شمالی پہاڑوں میں سڑکیں، اسکول، اسپتال اور بازار بنانا شروع کیے۔ کسانوں کو کہا گیا کہ افیون چھوڑ کر کافی، چائے، پھل، سبزیاں اور پھول اگائیں۔ صرف فصل تباہ کرنے سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ نئی پیداوار خریدنے اور شہروں تک پہنچانے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ تھائی بادشاہ ہومی بول کے شروع کردہ شاہی منصوبے نے کئی غریب آبادیوں کو قانونی روزگار دیا۔ جہاں پہلے پہاڑوں میں افیون کے پھول نظر آتے تھے، وہاں کافی اور دوسری فصلیں اگنے لگی۔ یہ تبدیلی ایک رات میں نہیں ہوئی تھی، مگر کئی سال کی محنت کے بعد تھائی لینڈ میں افیون کی کاشت بہت کم رہ گئی۔ حکومت نے سرحدوں پر بھی دباؤ بڑھایا اور خونسا کے ٹھکانوں کے لیے تھائی زمین استعمال کرنا مشکل بنا دیا گیا۔ دوسری طرف برما کی فوج اس کے علاقوں کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اس کے اپنے لشکر میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ کمانڈروں کا کہنا تھا کہ وہ شان آزادی کے بجائے اپنی دولت بچانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ بہت سے سپاہی الگ ہو گئے۔ 1996 میں خونسا نے اچانک برما کی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہزاروں افراد پر مشتمل اس کی فوج ٹوٹ گئی اور وہ اپنے پہاڑی علاقے چھوڑ کر ینگون چلا گیا۔ امریکہ اسے اپنے ملک لے جا کر مقدمہ چلانا چاہتا تھا، مگر برما کی حکومت نے اسے حوالے نہیں کیا۔ جس شخص کو برسوں دنیا کا سب سے بڑا منشیات فروش کہا گیا، اس نے اپنی باقی زندگی ایک محفوظ گھر میں گزار دی۔ وہ کاروبار کرتا رہا اور 2007 میں مر گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ایک دور ختم ہوا، لیکن گولڈن ٹرائنگل کا کاروبار ختم نہیں ہوا۔ خونسا کے ہٹنے سے جو جگہ خالی ہوئی، اسے دوسرے گروہوں نے بھر دیا۔ ان میں سب سے طاقتور نام یونائٹڈ وا اسٹیٹ آرمی کا تھا۔ وا لوگ پہلے برما کی کمیونسٹ جماعت کی فوج کا اہم حصہ تھے۔ 1989 میں جب وہ جماعت ٹوٹ گئی تو وا کمانڈروں نے اپنی جگہ فوج قائم کر لی۔ انہوں نے برما کی حکومت کے ساتھ جنگ روکنے کا معاہدہ کیا اور اپنے علاقے میں بہت زیادہ اختیار حاصل کر لیا۔ ان کے پاس ہزاروں سپاہی، بھاری ہتھیار اور چین کی سرحد کے قریب مضبوط ٹھکانے تھے۔ امریکی حکام نے کئی وا رہنماؤں پر ہیروئن اور نشہ آور گولیوں کی تجارت کے الزام لگائے، جبکہ وا قیادت ان الزامات کی تردید کرتی رہی۔ جو بات واضح تھی وہ یہ کہ خونسا کے بعد بھی شان ریاست کے وہ پہاڑی علاقے منشیات کے بڑے مرکز رہے، جہاں حکومت کا پورا حکم نہیں چلتا تھا۔ 90 کی دہائی کے آخر میں گولڈن ٹرائنگل کے کاروبار نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ افیون اگانے کے لیے زمین، بارش، کسان اور کئی ماہ درکار ہوتے تھے۔ فصل دور سے بھی نظر آ سکتی تھی اور حکومت اسے تباہ کر سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں مصنوعی نشہ بنانے کے لیے کھیت کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک چھپی ہوئی عمارت، باہر سے آنے والے کیمیائی مادے، کچھ مشینیں اور کام جاننے والے افراد کافی تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب میتھا میفیٹا مین کی گولیاں تیزی سے پھیلنے لگی۔ تھائی لینڈ میں انہیں یابا کہا گیا، یعنی پاگل کرنے والی دوا۔ یہ چھوٹی رنگین گولیاں تھیں جن میں تیز نشہ پیدا کرنے والا مادہ اور کیفین شامل ہوتی تھی۔ مزدور، ٹرک چلانے والے، نوجوان اور رات بھر کام کرنے والے لوگ انہیں طاقت اور جاگنے کے لیے استعمال کرنے لگے، مگر بہت سے افراد جلد اس کے عادی ہو گئے۔ اس نشے سے نیند ختم ہوئی، دل تیز دھڑکتا تھا، غصہ بڑھتا اور بعض لوگوں کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی۔ بڑے گروہوں نے دیکھا کہ ایک ہی چھوٹی جگہ پر لاکھوں گولیاں بنائی جا سکتی ہیں۔ افیون کی فصل سال میں ایک بار آتی تھی، مگر یہ گولیاں پورا سال تیار ہو سکتی تھی۔ اس لیے منشیات کی دنیا نے کھیت سے کارخانے کی طرف رخ کر لیا۔ جلد ہی صرف گولیاں نہیں بلکہ شیشے جیسے ٹکڑوں کی شکل میں ملنے والی طاقتور میتھا میفیٹامین بھی بننے لگی، جسے عام طور پر آئس کہا جاتا ہے۔ گولڈن ٹرائنگل اب صرف افیون اور ہیروئن کا مرکز نہیں رہا، بلکہ مصنوعی نشے کی بہت بڑی منڈی بن گیا۔ اس تبدیلی نے کاروبار کو پہلے سے زیادہ خطرناک بنا دیا۔ افیون کے کھیت ختم کیے جا سکتے تھے، مگر جنگل میں چھپی چھوٹی عمارت کا پتہ لگانا مشکل تھا۔ ایک جگہ اگر پکڑی جاتی تو دوسری کسی نئے علاقے میں بنا دی جاتی۔ کیمیائی سامان قانونی صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، اس لیے اسے سرحد سے گزارنے کے کئی بہانے موجود تھے۔ نشہ تیار ہونے کے بعد اسے چائے کے پیکٹ، گاڑیوں کے خفیہ خانوں، کھانوں کے ڈبوں، کشتیوں اور سامان بردار گاڑیوں میں چھپا کر باہر لے جایا جاتا۔ میکونگ دریا اس تجارت کی بڑی اہم سڑک بنا رہا۔ رات کے وقت چھوٹی کشتیاں میانمار سے لاؤس یا تھائی لینڈ کی طرف جاتی، کچھ مال شمال کی طرف چین پہنچتا، کچھ لاؤس اور کمبوڈیا سے ویتنام جاتا، جبکہ دوسری کھیپیں تھائی لینڈ سے ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن اور آسٹریلیا کی طرف بھیجی جاتی۔ جنوب ایشیا کی طرف جانے والے راستے بھی بنے۔ بھارت کے شمال مشرقی علاقوں،
بنگلہ دیش اور سمندری راستوں کے ذریعے مال دور دور تک پھیلنے لگا۔ ہر سرحد پر مختلف گروہ اپنا حصہ لیتے تھے، کہیں رشوت دی جاتی، کہیں دھمکی، کہیں جعلی کاغذ، اور بعض جگہ ایسے کاروبار بنائے جاتے جن کے پیچھے منشیات کا پیسہ چھپا ہوتا۔ ہوٹل، بازار، زمین، تعمیرات، جوئے کے اڈے اور دوسری جگہیں کالے پیسے کو صاف دکھانے کے لیے استعمال ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کاروبار کو صرف کھیت تباہ کر کے روکنا ممکن نہیں تھا، اس کے پیچھے پیسہ منتقل کرنے والے، سامان پہنچانے والے، سرحد پر مدد دینے والے، مال خریدنے والے اور منافع چھپانے والے ہزاروں افراد موجود تھے۔ اس پوری کہانی میں ایک بات اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے، افیون اگانے والا ہر کسان امیر نہیں ہوتا۔ حقیقت میں زیادہ تر کسان غریب رہتے ہیں، انہیں فصل کے بدلے بہت کم رقم ملتی ہے، جبکہ اسی مال سے بننے والی ہیروئن شہر پہنچ کر کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہوتی ہے۔ پہاڑی گاؤں میں رہنے والا خاندان قرض چکانے، کھانا خریدنے یا بچے کا علاج کرانے کے لیے افیون اگاتا ہے، مگر اصل دولت سرحد پار بیٹھے بڑے تاجروں، مسلحہ سرداروں اور عالمی گروہوں تک جاتی ہے۔ جب حکومت فصل تباہ کرتی ہے اور ساتھ کوئی دوسرا روزگار نہیں دیتی تو کسان کے پاس کھانے کو بھی نہیں بچتا۔ اسی لیے تھائی لینڈ کا طریقہ کچھ جگہ کامیاب ہوا، کیونکہ وہاں صرف پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ متبادل کام، سڑک، تعلیم اور خریدار بھی دیے گئے۔ میانمار میں حالات اس کے بالکل برعکس رہے۔ کئی دہائیوں کی خانہ جنگی نے دیہات تباہ کر دیے، لوگوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور حکومت و مسلحہ گروہوں کے درمیان علاقے بار بار ہاتھ بدلتے رہے۔ جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں اسکول، ہسپتال، بینک اور قانونی بازار نہیں پہنچتے، لیکن منشیات کا خریدار خود گاؤں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کسان کو پہلے رقم دیتا ہے، فصل اٹھاتا ہے اور اس کے بدلے اگلے سال کی پابندی بھی لگا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غربت، جنگ اور افیون ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے۔ کچھ سال ایسے بھی آئے جب میانمار میں افیون کی پیداوار کم ہوئی، دنیا کو لگا کہ شاید گولڈن ٹرائنگل کا پرانا دور ختم ہو رہا ہے، مگر اس دوران مصنوعی نشے کی پیداوار اور بڑھتی رہی۔ پھر 2021 میں میانمار کی فوج نے حکومت پر قبضہ کر لیا، ملک بھر میں احتجاج ہوا، لڑائی پھیلی اور بہت سے علاقوں میں نئی مسلحہ جماعتیں سامنے آ گئی۔ معیشت کمزور ہوئی، روزگار ختم ہوئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ ایسے حالات میں غیر قانونی کاروبار کو نئی جگہ ملی۔ کسانوں کے لیے افیون دوبارہ ایک ایسی فصل بن گئی جس کا خریدار یقینی تھا۔ مسلحہ گروہوں اور جرائم پیشہ لوگوں کے لیے منشیات کا پیسہ جنگ، ہتھیار اور نظام چلانے کا ذریعہ بن گیا۔ 2025 تک میانمار میں افیون کی کاشت بڑھ کر تقریباً 53,100 ہیکٹر تک پہنچ گئی، جو 10 سال کی سب سے بلند سطح تھی۔ اس کا تقریباً 88% حصہ شان ریاست میں تھا، یعنی وہی علاقہ جو کئی دہائیوں سے گولڈن ٹرائنگل کا مرکز رہا ہے۔ اس سال کی کھیتی کا رقبہ تو بڑھا، مگر جنگ، خراب حالات کی وجہ سے فی کھیت پیداوار کم رہی۔ اس کے باوجود میانمار دنیا میں غیر قانونی افیون کا سب سے بڑا معلوم ذریعہ بن چکا تھا، خاص طور پر اس وقت جب افغانستان میں افیون پر پابندی کے بعد وہاں کی پیداوار بہت کم ہو گئی۔ ادھر مصنوعی نشے کا سیلاب بھی بڑھتا رہا۔ 2024 میں مشرقی اور جنوبی مشرقی ایشیا میں 226 ٹن میتھا میفیٹامین پکڑی گئی، جو پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ صرف وہ مقدار تھی جو پولیس کے ہاتھ لگی، جو مال کامیابی سے بازار تک پہنچ گیا۔ اس کا پورا حساب کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ گولڈن ٹرائنگل کا کاروبار اب چند خچروں اور کشتیوں تک محدود نہیں، یہ ایک بہت بڑا جال بن چکا ہے جو کئی ملکوں، بندرگاہوں، شہروں اور سمندری راستوں سے جڑا ہوا ہے۔